بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، میں اپنی گفتگو جہاں سے ابھی ہماری بات تمام ہوئی پھر آغاز کرتا ہوں سرنو، اور وہ ایک شاعر ہمارے یہاں جوش مالی آبادی گزرے ہیں، ان کا ایک شعر بڑا حسین شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کسی زمانے میں انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور واقعاً آج ہر قوم پکار رہی ہے کہ حسین ہمارے ہیں۔ ہر قوم کہہ رہی ہے کہ ہم نے حسین سے درس لیا ہے۔ ہر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ کربلا میں جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ حسین کو جو دل سے یاد کرتا ہے حسین اس کے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں وہب قلبی جیسے ان کے بارے میں ابھی تو ظاہر سی بات ہے آج تک لوگ محققین کے قلم چل رہے ہیں، تحقیق جاری ہے۔ بہرحال اس سے بحث نہیں کہ وہ محققین کا کام ہے کہ وہ کیا تحقیق کر کے لاتے ہیں، لیکن ظاہراً جو تاریخ نے ان کو بتایا وہ یہ تھا کہ ایک وہ نصرانی یعنی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب عشق حسین دل میں سرات کر جاتا ہے، اور وہ میں نے بھی دیکھا کیا مقام ملا ہے، صرف وہب کو ہی نہیں، مادر وہب کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں۔ جب میں نے زیارت کی ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کی، تو زیارت ہم نے دیکھا کہ ایک طرف جناب حبیب ابن مظاہر کا تربت اور دوسری طرف گنج شہیدہ۔ اس گنج شہیدہ پر جو میں نے اسماء گرامی کندہ دیکھے، تحریر دیکھے، تو اس گنج شہیدہ میں شہیدوں کی فہرست میں یوں تو وہاں کربلا میں جو یہ گنج شہیدہ ہیں تصور یہی ہوتا تھا کہ سب مرد ہیں، لیکن ایک خاتون بھی نظر آئی، اور یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ اس میں جو لکھا ہوا میں نے دیکھا ام وہب، یعنی مادر وہب۔ وہ شرف مل گیا مادر وہب کو۔ کیوں؟ یہ شرف اس لیے ملا کہ جب عشق حسین دل میں سرات کر جاتا ہے، صرف امام حسین علیہ السلام کے عشق کی بنیاد پر، اس خاتون کا عشق کس منزل پر تھا، وہب کا عشق کس منزل پر تھا میرے عزیزو، ورنہ تو صحرا سے گزر رہا تھا ایک دولہا، اپنی بارات لے کر جا رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا مقتل کی زمین اس کو نظر آئی، اس نے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو خونخوار ہیں، اور ایک مظلومیت کا پیکر بنا ہوا ایک انسان کھڑا ہوا ہے جو زخموں سے چور ہے، لہو جاری ہے، جس کے قرب و جوار میں اگر دیکھیں تو لاشوں کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا، بستی والوں سے پوچھا جو قریب میں بستی والے تھے کہ یہ کون افراد ہیں اور یہ کس کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ زخمی انسان کون ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ یہ جو زخمی ہیں یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اس نے کہا کہ حسین کو ذرا اور تعارف کرائیں، تو انہوں نے بتلایا کہ حسین محمد حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے دل بند، پسر حیدر کرار، ابو طالب کے پوتے۔ اس نے کہا کہ اور یہ شمشیریں کھینچے ہوئے جن کے قتل کے لیے درپے ہیں، یہ افراد کون ہیں؟ کہا کہ ظاہراً تو یہ بھی مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ پھر قتل کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کے نواسی کو قتل کر رہے ہیں، تو بڑا ظلم ہو گیا۔ آگے بڑھا، امام کے قریب آئے، اپنی ماں سے اس پورے واقعے کو بیان کیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا یہ حسین میں سمجھ گئی، یہ حسین وہی ہے
یعنی جب نجران میں آئے تھے تو یہ گود میں تھے رسول اللہ کے. یہ وہ ہیں کہ جن کا ہم پر احسان ہے. بیٹا ان کی وجہ سے آج ہم لوگ زندہ ہیں. اگر ان کی بد دعا ہو جاتی تو ہماری نسل منقطع ہو جاتی. بیٹا اب اس شادی کو یہیں تک چھوڑیے. اب چلتے ہیں آقا حسین کی خدمت میں. یہ چھوٹا سا کارواں آقا حسین کی خدمت میں آیا. ان کے ساتھ وہب کے ساتھ ان کی ابھی نئی دلہن موجود ہے، مادر وہب موجود. آنے کے بعد آقا حسین سے ملاقات ہوئی اور آقا حسین کی خدمت میں آئے، مشرف با اسلام ہوئے. یہ عشق کی منزل تھی. مشرف با اسلام ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ آقا یہ سعادت نصیب فرمائیے، مجھے بھی یہ سعادت مل جائے. ہر انسان آج یہی دعا کرتا ہے. آپ ذرا غور کریں، کبھی غور کیا کہ ایک جملہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو آخر میں جملہ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. کاش اے امام حسین علیہ السلام، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس منزل پر فائز ہو جاتا، کامیابی پر. وہ آخر کامیابی کیا ہے؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کامیابی، اس وقت تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید کامیاب ہو گیا، مگر یہ اتنی بڑی کامیابی ہے میرے عزیزو. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہادت پائی ہے امام مظلوم کربلا نے. وہاں تو صرف شہادت ہے. تو یہ کامیابی کس لیے کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ کامیابی نہ ہوتی تو آج یہ جملہ کوئی اپنی زبان سے نہ دہراتا کہ کاش ہم اس کامیابی پر فائز ہو جاتے، آپ کے ساتھ ہوتے. بھائی آپ کے ساتھ ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ حق پر اپنی جان نچھاور کر دیتے. تو کربلا آج بھی ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر تم کامیابی پر فائز ہونا چاہتے ہو، حسین کے ساتھ فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر حسین کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. حسین جس راستے کو حسین چاہتے ہیں اس راستے پر چلنا پڑے گا. حسین نے اصول پر اپنی جان دے دی. فروعات سے محبت کرتے تھے، آپ کو فروعات کی بجاوری کرنی پڑے گی، اصول کو اپنانا پڑے گا. تو میرے عزیزو وہاں پر وہب آ گئے. ابھی وہب کی بات چل رہی تھی اور آنے کے بعد وہب نے اجازت طلب کی. اب جو جنگ کی ہے تو عالم یہ تھا کہ یہ ابھی نو مسلم جو کچھ پہلے تک عیسائی تھے، لیکن آج اب جو جنگ کی ہے وہب نے تو کیفیت یہ ہے کہ سر فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے. لیکن ایک انسان شیر کی طرح وہ جنگ کر رہے تھے. مگر میں ایک جملہ کہوں کہ شیر کو اگر 1000 بھیڑیے گھیر لیں کبھی جنگل میں کسی مقام پر، یا ہزاروں کی تعداد میں کچھ کتے گھیر لیں، چاروں طرف سے چمٹنے لگیں، تو تنہا شیر کس کا مقابلہ کرے. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کی راہ میں قربانی دی. اور یہ وہ تھے جناب وہب کہ جس نے قربانی دی ہے. مگر واہ، ہمارا سلام ہو مادر وہب پر. ایسی مائیں پیدا ہوں تو وہب پیدا ہوتا ہے، ایسی مائیں زمانے میں ہو تو وہب پیدا ہوتے ہیں. وہب کا سر قلم کرنے کے بعد اشقیاء نے، ظالمین نے ادھر مادر وہب کی طرف سر کو پھینکا. مادر وہب نے سر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ سر کو لیا اور یہ کہہ کر قاتلین کی طرف سر کو پھینک دیا. کہا کہ میں نے یہ سر اپنے بچے کو حسین پر صدقہ کر دیا، اور جو میں نے صدقہ کر دیا وہ ہم واپس نہیں لیتے، یہ صدقہ ہے. اب جو سر قاتل کی طرف پھینکا ہے تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ سر قاتل کے جا کر لگا ہے، قاتل کو لگا اور قاتل فی النار ہو گیا. اس کے بعد مادر وہب ایک چوب لے کر، ایک لکڑی لے کر آئی ہیں اور ایک جلال کے عالم میں میرے عزیزو اس خاتون نے، شیر دل خاتون نے حملہ کیا ہے اور اسی میں جاں بحق ہو گئیں. آج ہم نے جب دیکھا گنج شہیدہ میں وہب، ایک خاتون یہ ایسی ہے کہ جہاں پر گنج شہیدہ میں اس کا نام مجھے نظر آیا. بہرحال روایات یا تاریخ کچھ بھی ہوں، لیکن جو میں نے ابھی فی الوقت یہ دیکھا
میں اپنے تاثرات کو پیش کر رہا ہوں اس وقت۔ یہ جملہ مجھے آپ اس جملے کو تاریخ سے کے تناظر میں رکھ کر نہ دیکھیے گا، صرف میرے زیارت کے تناظر میں رکھ کر دیکھیے گا جو میں نے دیکھا ہے اس پہ تحریر۔ تو میں سوچنے لگا کہ مادر وہب کیا مقام مل گیا تمہیں، گنج شہیدہ میں، حسین کے جوار میں، کہاں سے کہاں آ گئے۔ یہ عشق مولا ہے، یقیناً زائرین جتنے آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ عشق حسین ہے، عشق مولا ہے۔ اور جب یہ عشق بلندی پر ہوتا ہے، اس کو جب معراج ملتی ہے تو یقیناً انسان کچھ اور تمنا نہیں کرتا، صرف تمنا یہی کرتا ہے کہ حسین کے قدموں میں میری جان قربان ہو جائے۔ موت تو سب کو آنا ہے، موت ایک روز آنا ہے، مگر موت شہادت کی موت ہو اس کی بات ہی کچھ الگ ہے۔ مولا سے دعا گو ہوں کہ مولا ہمیں شہادت نصیب ہو، مولا یعنی عشق حسین علیہ السلام میں ہماری جان نکلے، یہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ وہب قلبی، ایک وہب قلبی کا ہم نے ذکر کیا ہے، لیکن آئیے ہم اس کے علاوہ بھی اور ذکر کرتے ہیں۔ یعنی عشق جب پروان چڑھتا ہے تو کس منزل پر پہنچتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ حسین علیہ السلام اگر کوئی ایک عاشق رہ جائے تو حسین خود پکار لیتے ہیں۔ اگر کوفے میں حبیب رہ جائیں تو حسین علیہ السلام خود پکار لیتے ہیں، اور حسین نے اس انداز سے خط لکھا ہے کہ یہ خط حسین ابن علی کا ہے جو فقیہ رجل کے نام یعنی حبیب ابن مظاہر کے نام ہے۔ فقیہ رجل کہہ کر پکارا ہے، فقیہ کہہ کر پکارا ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو حسین علیہ السلام نے۔ کتنا عشق تھا، بے پناہ عشق تھا۔ ایک عجیب سی روایت میرے عزیزو حبیب ابن مظاہر کے لیے ملتی ہے کہ ضعیفی ناتواں، اب ناتواں تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ عشق حسین میں تو ان کو قوت مل گئی تھی، مگر یہ ملتی ہے روایت کہ آپ ضعیف العمر تھے۔ اس ضعیف العمری میں بھی جس وقت حسین علیہ السلام کا خط پہنچا ہے، تو روایت کے جملے یہاں پر دو روایت ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حبیب اس وقت بازار میں خضاب خرید رہے تھے اور وہیں خط ملا، اور حبیب نے خضاب کو جب خط کو پڑھنے کے بعد خضاب کو پھینک دیا یہ کہہ کر کہ یہ ریش اب اپنے ہی خون میں رنگین ہوگی، حسین علیہ السلام کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ خط اس وقت ملا جب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، کھانا تناول کرنا ہی چاہتے تھے کہ آنے والے نے دق الباب کیا، کہا کون؟ کہ میں حسین کا قاصد ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ تو حبیب ابن مظاہر دروازے پر آئے، دیکھا کہ خط ہے، آپ نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پر خط کو رکھا، خط کو دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ حبیب، فاطمہ کا لال مصیبتوں میں گھر گیا ہے، فوجوں میں گھرا ہوا ہے، کربلا میں نرغہ عادہ میں گھرا ہوا ہے، حبیب وقت امداد ہے۔ حبیب گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے خط لے کر، تو زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ تو حبیب نے فرمایا کہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کہ کیا لکھا ہے؟ کہا کہ آپ فوجوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور بھی کچھ آقا نے لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں، مجھے امداد کے لیے پکارا ہے، مدد کے لیے پکارا ہے۔ کہا تو حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ زوجہ کہتی کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اس وقت کے حالات اتنے پرخطر تھے، یعنی انسان محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ گھر میں بیٹا کہیں حکومت کا جاسوس تو نہیں ہے، باپ حکومت کا جاسوس تو نہیں ہے۔ اگر زوجہ محب اہل بیت ہے تو وہ سوچتی کہیں میرا شوہر تو حکومت کا جاسوس نہیں ہے، شوہر محب اہل بیت ہے تو زوجہ کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو حبیب یہ سوچتے ہوئے بھی، اور پھر اپنی زوجہ کا امتحان لیتے ہوئے، امتحان اس لیے لیا تاکہ قربانی حبیب میں زوجہ کا کردار بھی شریک ہو جائے۔ فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟
کہا مجھے مدد کے لیے پکارا ہے. کہا پھر؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. یعنی امتحاناً یہ جملہ کہا تھا، جبکہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ تو حق و باطل کی جنگ تھی. کہا کہ آپ حبیب 2 شہزادوں کی جنگ کہہ رہے ہیں، فرزند رسول بلائیں اور آپ نہ جائیں. اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو لیجئے آپ بیٹھ جائیے گھر میں، اور میں فرزند رسول کی نصرت کے لیے جاتی ہوں. یہ جوہر، یہ عشق تھا. جب عشق اس بلندی پر پہنچتا ہے تب نصرت حسین کے لیے، تب کربلا انسان آتا ہے، تب کربلا تک پہنچتا ہے. تو میرے عزیزو، کربلا آنا معمولی بات نہیں، کربلا تک پہنچنا معمولی بات نہیں ہے. کربلا سے گزر کر شیعہ بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک شیعہ کے لیے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے. فقط والسلام.